قرآن فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ جانتا ہے، اللہ کے ماں سوا کسی کو پتا بولے کب آئے گی، کس سال میں آئے گی، کس زمانے میں آئے گی۔ لیکن نوجوانوں غور کرنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میری امت کے لوگوں، میں محمد اور قیامت یوں ہے، ادھر دیکھیں، یعنی یہ میں ہوں، میرے پیچھے یہ قیامت ہے۔ کتنا فاصلہ ہے، کتنی مدت ہے، کتنی ٹائم ہے، اشارہ سمجھے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یاد رکھنا نشانیاں تو میرے نبی نے بتائی ہے۔ قرآن مقدس میں قیامت کے تذکرے تو اللہ نے قرآن میں کیے ہیں، لیکن یہ قیامت کیڑے سن تے سال کی اسی اللہ ہی جاندا ہے، اللہ دے ماں سوا کسی کو پتا ارے بولے نہیں ہے۔ لیکن قیامت پہ ایمان لانا میرا اور آپ کا ضروری ہے۔ اس لیے جب بندہ ایمان لاتا ہے، ایمان دیا گلاں کرتا ہے، ایمان کی باتیں کرنے لگتا ہے، تو تب یہ ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے، تب یہ بندہ مومن اپنے آپ کو کہلا سکتا ہے جب اپنی زبان سے اپنے دل سے ایک گل کرے، کیا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت آرام سے، زیادہ زور نہیں لگانا، مسجد کا تھوڑا احترام کرنا نا، شور نہیں کرنا، آرام سے کہنا ہے سبحان اللہ، ہولی ہولی کیا کہے، بس اتنا ہی۔ اللہ کے گھر کا لحاظ رکھنا ہے، اسے سر پہ نہیں اٹھانا، بس پیار سے محبت سے کہنا ہے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، اور اللہ دلاں دا بھیتا جاندا کہ کیڑا بندہ سبحان اللہ پہ آندا ہے۔ اللہ ڈٹھے تے ایمان لے آونا ہے۔ آمنت باللہ، اللہ کی توحید پہ ایمان لے آنا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لے آنا، قیامت کے دن پر ایمان لے آنا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لے آنا، بھیجے ہوئے اللہ دیا پیغمبراں تے ایمان لے آنا، اللہ دی تقدیر تے ایمان لے آنا، قیامت دے دن تے ایمان لے آنا۔ قرآن مقدس کے 4 حصے ہیں میرے بھائیوں، ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے قیامت کے تذکرے کیے ہیں، قیامت آنی ہے۔ ان لوگوں آپ کو قیامت والے دن اللہ کی دربار میں پیش ہونا ہے۔ ہم تو یہ نعرہ لگاتے ہیں جہان مٹھا اگلا جہان کینڈیٹھا، نہیں نہیں نہیں، آئی اللہ کا قرآن میرے سامنے، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے میرے بندے ہم نے تجھے اسی مٹی سے بنایا ہے، منہا خلقناکم، ہم نے آپ کو اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ اسی مٹی میں ڈالیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پھر قیامت والے دن اللہ کا قرآن مجھے بتا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے، اپنی دربار میں کھڑا کریں گے۔ اللہ
اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے۔ نوجوانوں، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی غور کرنا، تو میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں محمد کی قبر کھلے گی، دائیں طرف میرا یار میرے کٹھے ابو بکر ہوگا، بائیں میرا یار عمر ہوگا۔ ادھر دیکھیے پھر مدینہ طیبہ میں جتنے لوگ مدفون ہیں جنت البقیع کے اندر ہے، وہ سب سے پہلے ان کی قبریں کھلیں گی۔ اس لیے کہا گیا ہے نا، اللہ سے موت مانگو لیکن موت شہادت کی اور مدینے کی مانگا کرو۔ اللہ موت آئے تو شہادت کی، موت آئے تو مدینے کی۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی جناب سیدنا حضرت عمر نے اللہ کی دربار میں التجا کی تھی، مولا اللہم انی اسالک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اللہ موت آئے تو شہادت کی موت آئے، اگر شہادت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ مجھے موت آئے تو مدینے کی موت آئے۔ جب میں نے عمر کے ان لفظوں پہ غور کیا ہے، نوشہرہ ورقہ کا روشن ضمیر نوجوان قربان جاؤں عمر تیرے الفاظوں کے اوپر، کیا ہی چناؤ کیا ہے، کیا ہی الفاظ بولے ہیں۔ موت مانگ رہا ہے شہادت کی یا مدینے کی؟ آواز آنے لگی عمر ہم تجھے موت دیں گے، موت بھی شہادت کی، شہادت بھی مدینے کی، مدینے بھی مسجد نبوی کی، مسجد نبوی محمد دے محراب، محمد دے محراب تے مٹھڑے محمد دے مصلی تے جدو قیامت دا دن ہوئے گا، ان لوگوں کسی کی شہادت کی گواہی احد دے گا، کسی کی حنین دے گا، کسی کی تبوک دے گا، کسی کی کشمیر دی آبادیاں تے فلسطین دیا گلیاں دین گیا۔ جدو عمر دا نمبر آئے گا، عمر کی شہادت کی گواہی میرے محمد کا محراب دے گا، محمد دا مصلی دے گا۔ اللہ اللہ تو فرمایا مدینے کی موت اللہ سے مانگ سکتے ہو، اللہ موت آئے تو مدینے کی۔ جو بندہ مدینے میں فوت ہوتا ہے جنت البقیع میں مدفون ہوتا ہے، پھر قیامت والے دن میرے نبی نے فرمایا میں محمد دے رلے ہو سی۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو جنت البقیع میں جگہ مل جائے۔ سبحان اللہ، اللہ خوش قسمت نہیں ہے، مقدر والے ہیں نا جو میرے نبی کے لشکر میں ہوں گے۔ آئیے اللہ کے محبوب صلی اللہ، جب میں حضور کا نام نامی اسم گرامی لوں تو آپ نے محبت سے کہنا ہے، آرام آرام سے صلی اللہ۔ آپ نے یہ باتیں بتائیں، غور کرنا نوجوانا، میرے نبی نے فرمایا ہر بندہ قبر سے نکلے گا اور برہنہ ہوگا، ننگا، کپڑے۔ یہ بات میں اکثر کرتا ہوں، جب یہ باتیں سنے نا تو پھر وہ بات جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، ایک کفریہ جملے ہیں، اگر کسی سے سنے تو اسے روکو نا بھائی نا، وہ بڑا اوکھا ویلا ہو رہا ہے کہ بڑھنا پتہ نہیں۔ سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بیان فرما رہے ہیں، گھر تشریف لے گئے، اماں عائشہ صدیقہ، اماں حمیرہ، میری بیٹی غور کرنا، میری ماں غور کرنا۔ اماں عائشہ نے سوال کر دیا، سونا آپ سے میں نے یہ باتیں سنی ہیں، قیامت والے دن لوگ ننگے برہنہ کیسے ہوں گے؟ ادھر دیکھیں سوال کرنے والی کون ہے؟ میرے محبوب کی محبوبہ ہے، اماں عائشہ ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ سارے لوگ برہنہ کیسے ہوں گے؟
میرے محبوب دی اکھاں وچوں اتھرو نے فرمایا میری حمیرہ میری عائشہ ہر بندہ اپنے آپ میں کھڑا ہوگا کسی کو کسی طرف دھیان نہیں ہوگا نفسی نفسی میں ہوگا ہر بندے کو ہائے ہائے ایسا حال ہوگا پتہ نہیں کیا بنے گا میرا پتہ نہیں کیا بنے گا میرا اپنی حال میں ہوگا کسی کو کسی طرف خیال نہیں ہوگا آئیے میرے نوجوان بھائیوں قرآن میرے سامنے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ ماں کتنی محبت کرتی ہے بھائی کتنی جان دیتا ہے ہائے بیٹا اپنے باپ پہ جان نثار کرتا ہے باپ اپنے بیٹے کے لیے تن من دھن لگا دیتا ہے یار اپنے دوست کے لیے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں جب قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ بھائی دور ہو جائے گا ماں کام نہیں آئے گی بیٹا کام نہیں آئے گا اللہ اللہ باپ بھول جائے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نوجوان یہاں دنیا میں اپنی دوستی اور یاری کے لیے اپنے محبوب کو ناراض کرتا ہے ماں کہتی ہے یاریاں چھوڑ دے باپ کہتا ہے گندی سوسائٹی سے بچ جا آگے سے باتیں بنانے لگتا ہے عجیب عجیب باتیں سنانے لگتا ہے اللہ اللہ قرآن نے کہہ دیا اور دنیا والوں جس یاری کے پیچھے اپنے ماں باپ اپنے گھر والے چھوڑ دیتا ہے قیامت والے دن یہ یار اور دوست بھی تیرے کام نہیں آئے گا اللہ اللہ کیا کام آئے گا آئیے میری گفتگو کا پہلا موضوع پہلی بات جس بندے نے دنیا کی اندر اللہ دی منی تھی اللہ دے رسول دی منی ہوئی کامیاب دنیا میں نہیں بولتے یار جس میں دنیا میں اللہ کی مانی اللہ دے حبیب دی مانی اطاعت اللہ اطاعت رسول اللہ کی مانی اللہ کے محبوب کی مانی وہ کامیاب ہو جائے گا میں دلیل دوں گا قرآن مقدس کی انداز میں قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا آئیے میں نے عرض کی موت دا کوئی پتہ نہیں ہے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے سورہ لقمان کی آخری ہے قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے لیکن ہمارا ایمان کی آمن پہ اوپر لانا بولو ضروری ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کب ہونی ہے کون جانتا ہے سارے بولنے کون جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اماں کے پیٹ کی اندر بیٹا ہے بیٹی ہے کالا ہے گورا ہے ڈبل ہے سنگل ہے تین ہے دو ہے پورا ہے ادھورا ہے کون جانتا ہے گونجا ہے کون جانتا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا اس لیے وہی جانتا ہے کیونکہ بنانے والا جو وہی ہے اس لیے وہی جانتا ہے جو صورت اندر بنانے والا جو وہی ہے اے بھی گلہ میری نہیں آئیے قرآن میرے سامنے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہی اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ کی اندر وہ بندے تیری صورتاں بنائی نے آئیے میں نے یہ ایک آیت پڑھی تفسیر کی طرف گیا اللہ اللہ حیران ہو جائیں گے آپ کی اس شہر میں ملک میں جتنے بندے ہیں ہر بندے کی شکل اپنی ہے آئیے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہر بندے کا فنگر اپنا ہوگا کسی کا فنگر کسی سے میچ بولو یار واہ میرا اللہ آج بھی 10 ارب کتنے لوگ ہیں دنیا میں 10 یا 11 12
اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، واہ میرا اللہ تیری قدرت دی اتے ہر بندے دا فنگر اپنے اپنے ہی بڑھایا ہی ہنتائے لکیراں، ہاں جی ہنتائے لکیراں، لیکن ارباں وچ بندے موجود نے، ہر بندے دی لکیر اپنی اپنی بڑھائی ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ آئیے اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں ایک ہے دو ہے کیونکہ بنانے والا وہی ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے کیونکہ بنانے والا وہی ہے۔ اے بھی گلہ میری نہیں اللہ دا قرآنی، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ